انسانوں کے نام افزار ریحان سر سید لبرل مسلم فکر کے امام۔ آج پوری دنیا بالخصوص پاکستان اور ہندوستان میں یوم سر سید سادگی و عاجزی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ درویش کی یہ تمنا ہے کہ کم از کم اس ملک کے بد نصیب میں 17 اکتوبر کا یہ دن روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے۔ کئی حوالوں سے سر سید کی ماڈریٹ، لبرل اور سائنٹیفک اپروچ اتنی جاندار اور وقی ہے کہ دنیا اسلام کی آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوتے ہوئے اس عظیم مصلح و متحد کی نیاز مند و ممنون رہیں گی۔ اردو زبان و ادب پر بھی ان کے انمٹ نقوش ہیں۔ نیز اقوام عالم بالخصوص مسلمانوں اور دیگر اہل کتاب کے درمیان دوئی مٹانے میں بھی ان کا کلیدی و بنیادی رول ہے۔ 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد پسماندہ و درماندہ ہجوم کو اثر نو منظم کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کی ایک پڑھی لکھی باشعور و باوقار قوم بنا دینے کی کاوش عظیم ہندوستانی ریفارمر راجہ رام موہن رائے جی جیسا قابل فخر کارنامہ برصغیر جنوبی ایشیا کی تاریخ کبھی نہیں بلا سکے گی۔ یہ گریٹ ایجوکیشنسٹ اور ریفارمر راجہ رام موہن رائے جی تو بہت پہلے 23 ستمبر 1833 کو چلے گئے۔ انہیں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں وہ باوجود سید محترم جیسی نہ تھیں، کیونکہ ہندو قوم میں مذہبی وہ منافرتیں نہ تھیں جو سر سید کو درپیش ہوئیں۔ اس سلسلے میں ہونے والی مخالفتوں اور فتوے بازیوں کا بھی انہوں نے بڑے حوصلے سے سامنا کیا۔ یہاں ہم بابا اردو مولوی عبدالحق کی زبانی اپنا مدعا آگے بڑھاتے ہیں۔ سر سید نے اصلاح کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب قوم کا شرازہ بکھر چکا تھا، مسلمانوں پر افسردگی و ملتنی چھائی ہوئی تھی، وہ طرح طرح کے تہمات، تعصبات اور اختلافات میں مبتلا تھے۔ سر سید نے دکھتے ہوئے پھوڑے اس طرح چھیڑے کہ لوگ بلبلا اٹھے اور آمادہ پیکار ہو گئے۔ قومی زندگی کا کوئی شعبہ ان کی نظر سے نہ بچا۔ ایک ایک پر تنقیدی نظر ڈالی، کھرے کھوٹے کو پرکھا اور بلا خوف لائم بڑی اخلاقی جرأت اور دلیری اور بے باکی سے وہ بات کہہ دی اور لکھ دی جسے وہ سچ سمجھتے تھے۔ اس پر بہت شور و گل مچا، اخباروں میں لیدے ہوئی، خاص کر اویدھ پنچ میں ان کے خلاف مسخ کر کے بڑی بھیانک صورت میں پیش کیے گئے۔ ان کی ہنسی اڑائی گئی، کافر، ملحد، لا مذہب، دجال اور کرسچن کے خطابات دیے گئے اور کفر کے فتوے لکھے گئے۔ ان مخالفتوں سے کبھی ان کے دل پر میل نہیں آئی، بلکہ ان کے کلام میں مزید گرمی اور جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ بعض اوقات وہ بے جا اعتراضات اور تہمتوں کا جواب بھی لکھتے۔ ان جوابات میں ان کی انشا پردازی اور ظرافت کا رنگ بہت دل آویز نظر آتا۔ مثلاً مولوی علی بخش جو گورکھپور کے جج تھے اور مولوی امداد علی ڈپٹی کلکٹر کانپور سر سید کے شدید مخالفوں میں سے تھے، جو ان کے ہر کام اور ہر بات کو سخت بدگمانی اور نفرت سے دیکھتے تھے۔ ان بزرگوں نے سر سید کی تحریروں اور خیالات کے رد میں رسالے لکھے، اخبارات جاری کرائے اور عجیب و غریب الزامات و بہتان لگائے۔ مولوی علی بخش نے اس نوعیت کی ایک کتاب تائید الاسلام لکھی، جس کے جواب میں سر سید نے ایک مضمون دافع البہتان لکھا، جس کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: جو کوئی میری اس تحریر کو دیکھے گا تعجب کرے گا کہ جناب سید الحاج نے کیوں ایسے سخت اور محض بہتان مجھ پر کیے ہیں۔ بظاہر اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب سید الحاج نے جب یہ رسالہ لکھا قریب اسی زمانے میں وہ حج کو تشریف لے جانے والے تھے۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ حج کو تو جاتے ہی ہیں، جتنے گناہ کرنے ہیں وہ سب کر لیں، حج کے بعد تو وہ سب پاک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ بعض لوگ جب مسحل لینا چاہتے ہیں تو خوب بد پرہیزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسحل سے سب کھایا پیا نکل جائے گا، مگر جناب سید الحاج کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج میں سب گناہ آپ کے معاف ہو گئے ہوں گے اور آپ شبلی و جنید کے مرتبے پر پہنچ گئے ہوں گے، مگر حقوق العباد نہ حج سے بخشے جاتے ہیں نہ کسی بشارت سے۔ آپ نے جو اتہام مجھ پر عائد کیے ہیں، جب تک میں ہی نہ معاف کر دوں معاف نہیں ہو سکتے۔ بس متقاضی ایمانداری یہ ہے کہ حج در احمد کا احرام باندھیے اور گناہوں کی معافی چاہیے، ورنہ روز جزا اپنے کرتوتوں کا مزہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سر سید جب ولایت سے واپس آئے اور تہذیب الاخلاق جاری کیا تو مولوی امداد علی نے انہیں اپنا ایک رسالہ بھیجا جس میں مفتی سعد اللہ خان کے فتاوی تکفیر جناب سید احمد خان کی دھمکی تھی اور لکھا تھا کہ یہ فتاوی راکم کے پاس موجود ہے۔ سر سید لکھتے ہیں: پہلے تو ہم گھبرائے کہ یہ مفتی سعد اللہ خان صاحب کون ہیں، پھر خیال ہوا کہ یہ وہی ہیں جن کو ہم نے دلی میں دیکھا تھا۔ یہ وہی مفتی سعد اللہ صاحب ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں ایک نیک بخت مسلمان آل رسول اور اولاد علی کے کفر اور قتل کا فتویٰ دے کر عشرہ محرم میں ان کا سر ہنومان گڑھی سے نیزے پر چڑھا کر لکھنؤ لانا چاہا تھا، تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا اور ہم سمجھے کہ آل رسول کے قتل و کفر کا فتویٰ دینا ان کا قدیمی پیشہ ہے۔ زندہ دلی سر سید کی فطرت میں تھی۔
اگرچہ عمر کے ساتھ ساتھ کام کی کثرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور نت نئے حالات و واقعات ان پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے تھے، وہ اپنے ہم عصر بے تکلف دوستوں سے بڑی دل لگی اور شوخی کی باتیں کرتے، بلکہ چھوٹوں سے بھی نہ چوکتے۔ یہ زندہ دلی ان کے کٹھن کام میں سہارے کا کام دیتی۔ مولانا حالی حیات جوید میں لکھتے ہیں کہ سر سید کا ایک آرٹیکل تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا کہ اجماع جیسا کہ اہل سنت سمجھتے ہیں حجت شرعی نہیں ہے۔ اہل تشیع میں سے ایک صاحب جو بنارس میں ملازم تھے اس آرٹیکل کو پڑھ کر خوشی خوشی ان سے ملنے آئے، پہلے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سر سید سے اس آرٹیکل کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، کیوں جناب، جب آپ کے نزدیک اجماع حجت نہیں تو پھر خلیفہ اول کی خلافت کیوں کر ثابت ہوگی؟ سر سید نے کہا، حضرت نہیں ہوگی تو ان کی نہیں ہوگی، میرا کیا بگڑے گا؟ وہ یہ سن کر اور بھی خوش ہوئے اور سمجھے کہ پانی مرتا ہے، کہنے لگے، کیوں جناب، اس اختلاف کے وقت جب کچھ لوگ خلیفہ اول کا ہونا چاہتے تھے اور کچھ جناب امیر کا، اگر آپ اس وقت ہوتے تو کس کے لیے کوشش کرتے؟ سر سید نے کہا، حضرت مجھے کیا غرض تھی کہ کسی کے لیے کوشش کرتا، مجھ سے تو جہاں تک ہو سکتا اپنی ہی خلافت کا ڈول ڈالتا اور 100 کامیاب ہوتا۔ یہ سن کر ان کا جی چھوٹ گیا اور جوتیاں پہن کر گھر کا راستہ لیا۔ سر سید پر اخباروں میں بڑی لیدیں ہوتی اور آوازیں کسے جاتے، جب کسی اخبار میں ان پر کوئی چوٹ نہ ہوتی تو تعجب کرتے۔ تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ ہمارا حال اس بڑھیا کا سا ہو گیا ہے جس کو بازار کے لونڈے چھیڑا کرتے تھے، جب وہ چھیڑنے والے نہ ہوتے تو کہتی کہ آج بازار کے لونڈے کہاں مر گئے ہیں۔ سر سید لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے نقل کی کہ ضلع سہارنپور میں ہمارے حال پر بحث ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہے تو کرسچن، مگر ہماری قوم کی بھلائی اگر ہوگی تو اس کرسچن سے ہی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں کرسچن کے لیے کرسچن کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یہ نقل سن کر ہم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اگر در حقیقت ہم سے ایسے ہوا تو اس کرسچانی خطاب پر 1000 مسلمانی نثار، خدا کرے کہ یہ لفظ کرسچن میرے لیے عزت قومی کا باعث ہو۔ سر سید جب حیدرآباد تشریف لے گئے تو ریلوے اسٹیشن پر بہت سے اصحاب استقبال کے لیے آئے۔ مولوی اکبر جو حیدرآباد کے نہایت ممتاز اور با اثر حضرات میں سے تھے، آگے بڑھ کر سر سید سے مصافحہ کیا اور کہا کہ لوگ آپ کو نبی یا رسول کہتے ہیں، آپ کے پاس کیا نشانی ہے؟ سر سید مسکرائے اور داڑھی اٹھا کر اپنی رسولی دکھا دی۔ پروفیسر بازنیکوف جو لینن گراڈ کی یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اردو نثر کا ایک انتخاب چھاپا جس میں اردو کے معروف ادیبوں کے اقتباسات ہیں۔ انہوں نے مولانا حالی کی کتاب حیات جوید سے نقل کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ ریل میں سوار تھے، کسی اسٹیشن پر 2 انگریز ان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ ایک ان میں پادری تھا جس نے سر سید کو دیکھ کر کہا، مدت سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق تھا، میں آپ سے خدا کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سر سید بولے، میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، خدا کی۔ سر سید نے کمال سنجیدگی سے کہا، میری تو کبھی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے میں ان کو نہیں جانتا۔ پادری نے تعجب سے کہا، ہیں آپ خدا کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر کیا موقوف جس سے ملاقات نہ ہو، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر کسی شخص کا نام لے کر پوچھا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ پادری نے کہا، نہیں، میں اس سے کبھی نہیں ملا۔ سر سید بولے، پھر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں، نہ اس کو کبھی میں نے کھانے پر بلایا، نہ اس نے مجھے بلایا، تو اسے میں کیوں کر جان سکتا ہوں؟ انگریز پادری نے یہ سن کر دوسرے انگریز سے کہا، واقعی یہ تو سخت کافر ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے انہیں لیجسلیٹو کونسل کا ممبر منتخب کیا تھا۔ کونسل میں تمام تقاریر انگریزی میں ہوتی تھی۔ سر سید اپنی تقریر اردو میں لکھتے اور انگریزی میں ترجمہ کرواتے، پھر اس انگریزی کو اردو حروف میں لکھتے، یوں کونسل میں جا کر تقریر کرتے۔ یہ تقاریر اتنے مارکے کی ہوتی کہ ایک بار کونسل کا اجلاس ختم ہونے کے بعد لارڈ لٹن ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے ایسی فاضلانہ تقریر کبھی نہیں سنی۔ اس بر اعظم کے مسلمانوں میں بڑے بڑے مجاہد، ذی علم و فضل، پاک نفس بزرگ اور مصلح گزرے ہیں، لیکن ان کا دائرہ عمل 1 یا 2 مہمات تک محدود تھا، مگر سر سید کا میدان عمل قومی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی تھا۔ ایسا جامع الصفات، جامع الحیات، بے لوث، بے نفس، پرعزم و استقلال، سراپا خلوص و صداقت اور ہمتاً اثار، عظیم مصلح ہمیں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نصیب ہوا، جس نے ایک مایوس و درماندہ قوم میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ اعتراف عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے سر سید کو تعلیم کا پیغمبر، پروفٹ آف ایجوکیشن قرار دیا اور جنہاں نے ان کے مسکن علمی کو اپنا اسلحہ خانہ۔ علامہ اقبال کے یہ الفاظ کس قدر جامع اور وقیح ہیں کہ سر سید کی عظمت کا اثر راز اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی تعبیر و تشکیل جدید کی ضرورت کو نہ صرف یہ کہ محسوس کیا بلکہ اس کے لیے بھرپور جدوجہد بھی کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا، سر سید عظیم مصلح تھے جنہوں نے جدید شعوری تعبیر کے ذریعے مذہب اور ماڈرن سائنٹیفک خیالات میں مضبوط رشتہ استوار کرنا چاہا۔